ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ میٹرو ون نیوز کی خبر پر متعلقہ محکمے کی جانب سے ایکشن لے لیا گیا۔ میٹرو ون نیوز بنا ایک مرتبہ پھر سے کراچی کی آواز۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں آریانہ ہائپر مارکیٹ کی خلاف ضابطہ تعمیر کا معاملہ۔ میٹرو ون نیوز کی خبر پر ڈی جی ایس بی سی اے سلیم رضا کھوڑو کا ایکشن۔ نارتھ ناظم آباد بلاک ایف میں قائم غیر قانونی آریانہ ہائپر مارکیٹ کو نوٹس جاری کر دیا گیا۔ ایس بی سی اے کی ٹیم کا آریانہ ہائپر مارکیٹ کا معائنہ۔ آریانہ ہائپر مارکیٹ کے مالک کو نقشہ اور دیگر دستاویزات جمع کرانے کے لیے ایک دن کی مہلت دے دی۔ ایس بی سی افسران کے مطابق بلڈر نے بلڈنگ کا آرکیڈ، پارکنگ اور دیگر جگہوں پر خلاف ضابطہ تعمیرات کی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ میٹرو ون نیوز کی خبر پر متعلقہ محکمے نے ایکشن لے لیا۔ میٹرو ون نیوز ایک مرتبہ پھر سے بنا کراچی کی آواز۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں آریانہ ہائپر مارکیٹ کی خلاف ضابطہ تعمیر کا معاملہ۔ میٹرو ون نیوز کی خبر پر ڈی جی ایس بی سی اے سلیم رضا کھوڑو کی جانب سے ایکشن۔ نارتھ ناظم آباد بلاک ایف میں قائم غیر قانونی آریانہ ہائپر مارکیٹ کو نوٹس جاری۔ ایس بی سی اے کی ٹیم کا آریانہ ہائپر مارکیٹ کا معائنہ۔ آریانہ ہائپر مارکیٹ کے مالک کو نقشہ اور دیگر دستاویزات جمع کرنے کے لیے ایک دن کی مہلت دے دی۔ ایس بی سی افسران کے مطابق بلڈر نے بلڈنگ کا آرکیڈ، پارکنگ اور دیگر جگہوں پر خلاف ضابطہ تعمیرات کی ہیں۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں آریانہ ہائپر مارکیٹ کی خلاف ضابطہ تعمیر کا معاملہ۔ میٹرو ون نیوز کی خبر پر ڈی جی ایس بی سی اے سلیم رضا کھوڑو کا ایکشن۔ نارتھ ناظم آباد بلاک ایف میں قائم غیر قانونی آریانہ ہائپر مارکیٹ کو نوٹس جاری۔ ایس بی سی اے کی ٹیم کا آریانہ ہائپر مارکیٹ کا معائنہ۔ آریانہ ہائپر مارکیٹ کے مالک کو نقشہ اور دیگر دستاویزات جمع کرانے کے لیے ایک دن کی مہلت۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کراچی کے ضلع وسطی میں غیر قانونی تعمیرات کا ایک اور نیا اسکینڈل منظر عام پر آ گیا۔ کراچی کے وسط میں 7 رہائشی پلاٹس پر 7 شاپنگ مالز کی تعمیر مکمل۔ نارتھ ناظم آباد بلاک سی میں 1000 گز کے 7 رہائشی بنگلوں پر شاپنگ مالز بن گئے۔ رہائشی پلاٹ پر شاپنگ مالز کی تعمیر کے لیے مبینہ طور پر کروڑوں روپے رشوت کی وصولی کی گئی۔ عدالتی احکامات کی کھلی خلاف ورزی، ایس بی سی اے اور ضلع انتظامیہ کی خاموشی تاحال برقرار۔ کراچی کے ضلع وسطی میں رہائشی پلاٹ پر کمرشل تعمیرات کا نیا اسکینڈل۔ کراچی کے وسط میں 7 رہائشی پلاٹس پر 7 شاپنگ مالز کی تعمیر مکمل۔ نارتھ ناظم آباد بلاک سی میں 1000 گز کے 7 رہائشی بنگلوں پر شاپنگ مالز بن گئے۔ رہائشی پلاٹ پر شاپنگ مالز کی تعمیر کے لیے مبینہ طور پر کروڑوں روپے رشوت کی وصولی کی گئی۔ عدالتی احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور ضلع انتظامیہ کی پراسرار خاموشی برقرار۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ سے ملاقات میں وزیر اعلی سندھ نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو حکومت سندھ کی کارکردگی سے آگاہ کیا۔ وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ نے بھی بلاول بھٹو سے ملاقات میں محکمہ بلدیات سندھ کی کارکردگی سے انہیں آگاہ کیا۔ بلاول بھٹو کی ترقیاتی اسکیم جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ کی ملاقات۔ وزیر اعلی سندھ نے بلاول بھٹو کو حکومت سندھ کی کارکردگی سے آگاہ کیا، جبکہ وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ نے بھی بلاول بھٹو سے ملاقات میں محکمہ بلدیات سندھ کی کارکردگی سے انہیں آگاہ کیا۔ بلاول بھٹو زرداری کی ترقیاتی اسکیم جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ بات کریں گے سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ گجر نالہ متاثرین کو ہر صورت متبادل رہائش گاہ فراہم کریں گے۔ ایل ڈی اے اور ایم ڈی اے میں متاثرین کو مکانات بنا کر دیں گے، جبکہ لاکھوں گھر اور 1 کروڑ نوکریوں کا کیا ہوا؟ ہم نے نالہ متاثرین کو زمین دے دی اور کابینہ نے اس کی منظوری بھی دی۔ اگر بحریہ ٹاؤن کے پیسے مل جائیں تو ان کو فوری رہائش دے دیں گے۔ پروجیکٹ ہوتے ہیں، جو بھی منصوبے ہوتے ہیں وہ عوام کی بھلائی کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر وہ پروجیکٹ بہت اہم پروجیکٹ ہے لیکن اگر اس کی الائنمنٹ میں وہاں کے لوگوں کو دشواریاں ہیں، وہاں پہ لوگوں کے گھر مسمار ہوتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو پرابلم آتا ہے، تو
تو ظاہر ہے اس کی الائنمنٹ کو چینج کرنا ہمارا فرض ہے، کیونکہ ہم یہ جو بھی پروجیکٹ بناتے ہیں لوگوں کی بہتری کے لیے بناتے ہیں. اگر لوگ ہی اس سے ناخوش ہوں تو پھر اس وجہ سے اس میں تعطل آیا ہے، لیکن وہ مکمل طور پر کمپلیٹ ہوگا. تھوڑا سا اگر اس کی الائنمنٹ ہے، جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے کر کے ان پر عمل کیا جائے. وعدہ تو میں کر رہا ہوں آپ سے، لیکن یہ میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ہدایات ہیں کہ جو بھی بزنس آپ دے رہے ہیں میڈیا ہاؤسز کو اس بات کا پابند کریں کہ وہ اپنے لوگوں کو نہ نکالیں اور ان کی تنخواہیں ضرور دیں. ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ ضلع شرقی کی 31 یوسی سے گھر گھر سے کچرا اٹھایا جائے گا. ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے یہ بھی کہا کہ سندھ سالڈ ویسٹ شہر کی صفائی کے لیے اب روایتی طریقے سے کچرا اٹھانے کے سسٹم کا خاتمہ کر کے جدید طرز اور ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے شہریوں کو ریلیف فراہم کرے گا. اس سلسلے میں کچرا کنڈیوں کا خاتمہ یقینی ہوگا اور ہر گھر سے سینیٹری عملہ ہی کچرا اٹھائے گا. ضلع شرقی کی 31 یوسی سے گھر گھر سے کچرا اٹھایا جائے گا. کچرے سے بجلی پیدا کر کے جلد کراچی والوں کو تحفہ دیں گے. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی چائنیز کمپنی چھانگی کانگی کے زیر اہتمام ضلع شرقی کے 31 یوسیز میں گھر گھر سے کچرا اٹھانے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ شہر کی صفائی کے لیے اب روایتی طریقے سے کچرا اٹھانے کے سسٹم کا خاتمہ کر کے جدید طرز اور ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے شہریوں کو ریلیف فراہم کرے گا. اس سلسلے میں کچرا کنڈیوں کا خاتمہ یقینی ہوگا اور ہر گھر سے سینیٹری عملہ کچرا اٹھائے گا. مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ یہ نئی 250 گاڑیاں جو کہ سسٹم میں آج سے انجیکٹ ہو رہی ہیں یہ میک شور کریں گی کہ ڈسٹرکٹ ایسٹ کی ان 31 یونین کمیٹیز کے جو گھر ہیں ان گھروں کے اندر سے ڈور ٹو ڈور گاربیج کلیکشن کی جا سکے, کچرے کو اٹھایا جا سکے اور اس کچرے کو گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن پر منتقل کیا جائے اور منتقل کرنے کے بعد ایونچولی اس کو لینڈ فل سائٹ تک لے کے جایا جا سکے. ہم چاہتے ہیں کہ جی ٹی ایس تک کچرا جو ہے وہ کوئی انڈیویجول نہ چھوڑے, وہ سالڈ ویسٹ کا عملہ ان 31 یوسیز میں ان لوگوں کی مدد کے ساتھ آپ کے گھر پر آئے گا, گاربیج کو اکٹھا کرے گا, ویسٹ کو اکٹھا کرے گا, اکٹھا کرنے کے بعد وہ جی ٹی ایس پر لے کے جائے گا اور جی ٹی ایس پہ وہ لینڈ فل سائٹ پر لے کے جائے گا. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ایم ڈی زبیر احمد چنا کا کہنا تھا کہ جن اضلاع میں سندھ سالڈ ویسٹ کام کر رہا ہے وہاں سے کچرا مکمل صاف کیا جا چکا ہے اور اب ہم اگلے مرحلے کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں گھر سے کچرا اٹھایا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ہماری ترجیح ہے کہ کچرا باہر سڑکوں پر نہ پھیلے, اس کے لیے ضروری ہے کہ گھر گھر سے کچرا اٹھایا جائے. اس سلسلے میں چائنیز کمپنی نے 200 سے زائد ٹیپر گھر سے کچرا اٹھانے کے لیے مخصوص کیے ہیں. اس سسٹم کو اگر ہم امپلیس کرتے ہیں تو آپ کو جو شہر کے اندر کچرا کنڈیاں ہیں جو آلموسٹ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں آج سے سال پہلے کوئی 100-150 سے زیادہ تھیں, ان کچرا کنڈیوں کی جگہ پہ صرف چند کلیکشن پوائنٹس رہ جائیں گے جہاں پہ یہ منی ٹپرز گاربیج ڈمپ کریں گے. اور ٹوٹل ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر ہم نے 25 سے 26 کلیکشن پوائنٹس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جہاں پہ یہ منی ٹپرز گاربیج ڈمپ کریں گے اور پھر وہاں سے ان کے جو کمپیکٹرز ہیں یا بڑی گاڑیاں ہیں وہ گاربیج شفٹ کر کے جی ٹی ایس سے لے کے جائیں گے. سر یہ سسٹم لانے کی سب سے بڑی وجہ ایک تو ہر سٹیزن کو دروازے پہ سہولت دینے تھی اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ اس کی اوور آل گاربیج کلیکشن کی جو ایفیشنسی اس کو انکریز کرنا بھی تھا. زبیر چنا نے ملازمین کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ سینیٹری ورکرز ادارے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. تقریب میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر طارق نظامانی, ڈائریکٹر شرقی مشیر احمد, چھانگی کانگی کے سی ای او مسٹر خوان, چائنیز کمپنی کے ایڈمن آفیسر مسٹر عزیز, مس جوائنا, مس خدیجہ و دیگر افسران و ملازمین نے شرکت کی. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سرگزیدگی کے بڑھتے ہوئے واقعات نے محکمہ بلدیات سندھ کو بالآخر نیند سے جگا دیا. محکمہ بلدیات سندھ نے آوارہ کتوں کے شکایتی مراکز اور ہیلپ لائن دوبارہ فعال کر دی. کمپلینٹ سیل میں عوام سے موصول شکایات درج کی جائیں گی. ریبیز کنٹرول پروگرام سندھ کے تحت ویکسین کی دستیابی کے حوالے سے تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز, ٹیچنگ اور تعلقہ اسپتالوں میں اردو اور دیگر زبانوں میں عوام کو آگاہی فراہم کی جائے گی. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرقی کی حیثیت سے رحمت اللہ شیخ نے چارج سنبھال لیا. سابق ایڈمنسٹریٹر شعیب احمد ملک نے رحمت اللہ شیخ کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا.
ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی کا چارج سنبھالنے کے بعد افسران کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ نے کہا کہ بلدیہ شرکی میں پہلے بھی فرائض سر انجام دے چکا ہوں. ٹیم ورک کے طور پر خدمات سر انجام دے کر بلدیاتی خدمات کی فراہمی میں مزید اضافہ کیا جائے گا. اس موقع پر موجود افسران نے سابق ایڈمنسٹریٹر شعیب احمد ملک کو سراہنے کے ساتھ ساتھ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ کا زبردست خیر مقدم کیا. سپرنٹینڈنگ انجینئر M&D مبین شیخ، ڈائریکٹر میونسپل سروسز توقیر عباس، ایگزیکٹو انجینئر M&D امتیاز بھٹو، ایگزیکٹو انجینئر گلشن اقبال زون اقبال ملا، سینئر ڈائریکٹر پارکس عبدالغنی شیخ، زونل ڈائریکٹرز آغا سمیر، ظفر اقبال سمیت دیگر ڈائریکٹرز اور دیگر افسران بھی موجود تھے. ایڈمنسٹریٹر DMC ساؤتھ ڈاکٹر افشا رباب سید کہتی ہیں کہ پھول فضا میں خوشبو بکھیرنے کے ساتھ ساتھ ماحول کی خوبصورتی میں بھی مزید اضافہ کرتے ہیں. میونسپل کمشنر اختر علی شیخ اور ڈائریکٹر پارکس عاصم علی خان کے ہمراہ کلفٹن 3 تلوار اور اطراف کی گرین بیلٹس اور شارع ایران ٹرائنگل میں لگائے گئے 7000 میری گولڈ کے موسمی پھولوں کے معائنے کے موقع پر ایڈمنسٹریٹر DMC ساؤتھ ڈاکٹر افشا رباب سید نے کہا کہ پھول اور پودے دھرتی کی خوبصورتی اور انسانی بقا کا لازمی جز ہیں. ان کی حفاظت اور نشو و نما ہم سب کا فرض ہے. پھول اور پودے ماحولیاتی آلودگی کو کم کر کے فضا کو تازگی بخشتے ہیں جس کے انسانی زندگی پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ایک بہتر قوم کی تشکیل کے لیے صحت مندانہ ماحول کی موجودگی اہمیت کی حامل ہے. DMC ساؤتھ ڈاکٹر افشا رباب سید نے انتظامیہ اپنے دستیاب وسائل سے عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کرنے کے لیے ایک مربوط پالیسی کے تحت کوشاں ہیں. ڈاکٹر افشا رباب سید کا مزید کہنا تھا کہ لیاری اور صدر زونز میں بیوٹیفیکیشن پلان کے تحت مختلف شاہراہوں، پارکوں، چوراہوں اور گرین بیلٹس کی تزئین و آرائش، پھول اور سبزہ لگانے کا کام جاری ہے. میونسپل کمشنر اختر علی شیخ نے کہا کہ بلدیہ جنوبی کی جانب سے پہلے ہی گرین ساؤتھ مہم کے تحت ضلع بھر میں مختلف مقامات پر شجرکاری جاری ہے. اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے بہت جلد شہریوں کو مفت پودے تقسیم کرنے کا عمل بھی جلد شروع کیا جا رہا ہے تاکہ نہ صرف ضلع جنوبی بلکہ پورے شہر کراچی میں گرین انقلاب برپا کر دیا جائے. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماڑی اقبال احمد میرانی اور میونسپل کمشنر آفاق سعید نے بلدیہ زون کے میکینیکل ڈپارٹمنٹ کی ورک شاپ کا دورہ کیا. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماڑی اقبال احمد میرانی اور میونسپل کمشنر کماڑی آفاق سعید نے بلدیہ زون کے میکینیکل ڈپارٹمنٹ کے ورک شاپ کا دورہ کیا جہاں پر کماڑی زون کی 5 عدد گاڑیاں جو کہ سینیٹیشن کے محکمے کی ہیں ریپیئرنگ کر دی گئی اور ان ڈمپر اور لوڈر گاڑیوں کے تمام کام کو مکمل کر دیا گیا اور ایگزیکٹو انجینئر نوید صدیقی نے تمام گاڑیاں سٹارٹ کر کے دکھائیں. ان گاڑیوں کی چابیاں ایڈمنسٹریٹر نے اسٹور پرچیز آفیسر کماڑی طاہر بلوچ کے حوالے کی اور سختی سے ہدایت کی کہ اپنی نگرانی میں انجن آئل کو تبدیل کیا جائے اور اس کی دیکھ بھال بھی رکھی جائے تاکہ لمبے عرصے تک ریپیئرنگ کی ضرورت محسوس نہ ہو. ان گاڑیوں کی تیاری پر میونسپل کمشنر آفاق سعید نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کماڑی زون میں صفائی کے حوالے سے شکایتوں کے انبار لگا ہوا تھا اور اب ان گاڑیوں کو میدان میں اتارا جائے گا جس سے صفائی ستھرائی کا نظام مزید بہتر ہو جائے گا. ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیو کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا آزادی اظہار کا بہترین ذریعہ ہے. نوجوانوں کو مستقبل کے حوالے سے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے. اپنے دفتر میں مختلف سماجی ورکر سے ملاقات کے دوران ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیو نے کہا کہ مستقبل کے معماروں کی تربیت وقت کی اہم ضرورت ہے جس کا براہ راست تو ہم سے تعلق نہیں لیکن ہم نے جب علاقے کی ہر خدمت کا بیڑا اٹھایا ہے تو اس جانب بھی ہم توجہ دے رہے ہیں. مختلف NGOs کے تعاون سے آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے تاکہ سمت کو درست رکھا جا سکے. سوشل میڈیا آزادی اظہار کا بہترین ذریعہ ہے. نوجوانوں کو مستقبل کے حوالے سے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے اس سلسلے میں پروگرامز بھی کیے جا رہے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے اپنی حدود میں جہاں ترقیاتی امور کروائے ہیں وہی مستقبل کے معماروں کے لیے مختلف ایونٹ بھی منعقد کیے ہیں تاکہ ہمارے نوجوان اپنے اندر موجود صلاحیتوں کا اظہار کھل کر سکیں. ہماری معاونت کی وجہ سے یہاں سے بہت سے نوجوانوں نے اپنی فیلڈ میں نمایاں مقام بنا کے ملک اور قوم کا نام روشن کیا. کوشش کرنا ہمارا کام ہے جو ہمیشہ جاری رہے گی. اہل علاقہ کی خوشحالی اور ترقی کے لیے اپنے تمام تر صلاحیتوں
کو بروئے کار لائیں گے۔ اس موقع پر ضلع افسران ایاز حمید اللہ بلوچ، سید آصف شاہ، افتخار ڈائیو، ممتاز علی زرداری اور دیگر افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر ریاض احمد کھتری نے کہا ہے کہ ہم بلدیہ ملیر کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کلک کے اشتراک سے زیر تعمیر منصوبوں سے بلدیہ ملیر کے انفراسٹرکچر میں مزید بہتری آئے گی۔ ورلڈ بینک کے تعاون سے چلنے والے منصوبے کلک اور بلدیہ ملیر کے اشتراک سے UC 6 خلد آباد ڈسپنسری روڈ کے تعمیراتی پروجیکٹ سے متعلق مشاورتی اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر ریاض احمد کھتری، فوکل پرسن بلدیہ ملیر سہیل ملا، کلک کے نمائندگان سینئر سوشل سیف گارڈ اسپیشلسٹ ہما حالی پوٹو، سینئر انوائرمنٹ اسپیشلسٹ طیب شفیق اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر ریاض احمد کھتری نے کہا کہ ہم بلدیہ ملیر کی تعمیر اور ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کلک کے اشتراک سے شروع ہونے والے پروجیکٹس کی تکمیل سے بلدیہ ملیر کے انفراسٹرکچر میں مزید بہتری آئے گی۔ DMC کوشش کر رہی ہے کہ علاقے میں ترقیاتی کام ہو۔ اس سلسلے میں ابھی ہم نے جو ہے آج UC خلد آباد میں آئے ہیں عوامی رائے لینے کے لیے۔ کلک کا پروجیکٹ ہے، یہاں پہ روڈ بننے جا رہا ہے مین روڈ سے یہاں پورے ایریے میں، جو ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا روڈ ہوگا۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ DMC کی ٹیم آئی، کلک کی ٹیم آئی ہوئی ہے۔ DMC کے تمام اور علاقے کے معززین کو بلایا گیا تھا۔ سینئر سوشل سیف گارڈ اسپیشلسٹ محترمہ ہما حالی پوٹو کا کہنا تھا کہ کلک پارک ڈسپنسریز، میٹرنیٹی ہومز، شاہراہیں اور دیگر پروجیکٹس پر کام کر رہی ہے۔ شاہراہ پر عالمی معیار کے اسپیڈ بریکر بنائے جائیں گے۔ ترقیاتی اور تعمیراتی پروجیکٹس کا چیک اینڈ بیلنس بھی ہوگا۔ یہ خلد آباد ڈسپنسری سے ایک روڈ جا رہا ہے UC 6 میں، جو 700 میٹر پہ مشتمل ہے، اور اس روڈ کی ہم ریہیبلیٹیشن کرنے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم لوگ کمیونٹی سے ملنے آئے تھے اور ان کے جو سوالات تھے، جو خدشات تھے، اس کے بارے میں معلوم کرنے، ایک تو معلومات دینے آئے تھے، اس کے علاوہ ان سے ان کے جو کنسرنز ہیں وہ بھی پوچھنے آئے تھے۔ تو یہ ہماری ایک رپورٹنگ کا پارٹ ہے، یہ ہماری بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ ان سے کنسلٹ ضرور کریں۔ یہ ہم لوگ DMC ملیر میں 3 پروجیکٹ اس پہ کر رہے ہیں۔ 2 پروجیکٹس پہ ہم نے وزٹ کیا ہوا ہے، تیسرا پروجیکٹ ہے۔ ایک ہمارا منیمم کنڈیشن کے نام سے ایک گرانٹ ہوتی ہے 2020-21 کی، اس حوالے سے ہم لوگ یہ پروجیکٹس کا پارٹ ہے، اور اس پروجیکٹ کو ایکسپیکٹڈلی ہم سٹارٹ کر لیں گے بائی اینڈ آف ڈسمبر انشاءاللہ۔ علاقائی عوام اور سابق بلدیاتی نمائندوں نے شاہراہ کی تعمیر سے قبل سیوریج لائن، اسٹریٹ لائٹ، فٹ پاتھ اور دیگر مسائل کی جانب توجہ مبذول کرائی۔ UC 6 میں ایک روڈ 700 میٹر کا اپروو ہوا ہے، اور ان کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ آئے اور انہوں نے عوام کے سامنے اپنی رائے رکھی، عوام سے سجیشن مانگی کہ اس روڈ کے اندر سیوریج اور جو واٹر سپلائی کی ایشوز ہے اس کے اوپر بات ہوئی، اور شاید کہ فٹ پاتھ وغیرہ کے اوپر بات ہوئی، اور انشاءاللہ بہترین طریقے سے یہ روڈ بنے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح عوام کو آن بورڈ لینا، عوام کی مرضی شامل کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بہت سارے مشورے آ جاتے ہیں۔ اس میں DMC ملیر کے جو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے ان کا بڑا ایک اس میں کنٹریبیوشن ہے، مطلب ہمارے سے بڑا ساتھ دیا انہوں نے، خصوصاً سہیل ملا صاحب جو ایگزیکٹو انجینئر ہیں، انہوں نے اس معاملے کو جو ہے وہ دیکھا، اور آج انشاءاللہ وہ کام شروع ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ کلک والوں نے آج لوگوں سے بھی اس پہ براہ راست سوال و جواب بھی ہوئے، بہت شکر گزار ہیں۔ اور ہمارے ملک غریب ملک کے ظاہر ہے ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، تو اس قسم کی ایکٹیویٹیز جب ہوں گے تو انشاءاللہ علاقے کے کام ہوں گے۔ کلک کے نمائندوں نے عوامی آرا کو انتہائی توجہ سے سنا اور پروجیکٹ سے متعلق ابہام دور کرتے ہوئے اطمینان دلایا کہ شاہراہ کی تعمیر سے قبل مسائل کو حل کر لیا جائے گا۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ آپ رہیے بلدیاتی خبروں کے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ نے کہا ہے کہ محکمہ بلدیات سندھ کی جانب سے جاری ریبیز کنٹرول مہم میں DMC ایسٹ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ ریبیز کنٹرول پروگرام کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ نے کہا کہ محکمہ بلدیات کی جانب سے جاری مہم میں جانوروں کے تحفظ اور آوارہ کتوں کی بیخکنی اور نسل کشی کے لیے بلدیہ شرکی اپنا بھرپور کردار ادا کرنے میں مصروف عمل ہے۔ آوارہ کتوں کی نسل کشی اور ویکسینیشن کے حوالے سے بلدیہ شرکی پہلے ہی اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے اور اب اس مہم کو مزید وسعت دی جا رہی ہے۔ ڈائریکٹر میونسپل سروسز بلدیہ شرکی توقیر عباس ریبیز کنٹرول مہم کی
की खुद निगरानी करने के साथ मौसूला शिकायत के अजाले को भी मुमकिन बना रहे हैं। जिला शर्की के मकीनों से गुजारिश की है कि वो अपनी शिकायत महकमा बल्दियात के टोल फ्री नंबर 1093 पर दर्ज करवा सकते हैं, जिसके अजाले को यकीनी बनाने के हवाले से इकदामात बरोएकार लाए जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि शहरियों को आवारा कुत्तों का शिकार होने से बचाने के लिए गुज़िश्ता माह से बल्दिया शर्की की जानिब से ये मुहिम जारी है और कोशिश कर रहे हैं कि रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत मुहिम को मजीद वुसअत दी जाए। कुत्तों को पकड़कर उनकी नस्ल कशी के इंतजामात के लिए महकमा बल्दियात सिंध की हिदायत पर अमल किया जा रहा है। डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज बल्दिया शर्की तौकीर अब्बास का कहना था कि रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत शहरियों को आवारा कुत्तों से बचाने के लिए बल्दिया शर्की का स्टाफ काम करने में मसरूफ अमल है, जिससे जिला शर्की में इस हवाले से काफ़ी मजीद बेहतरी के हवाले से भी काम जारी है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी इकबाल अहमद मिरानी कहते हैं कि बल्दिया किमाड़ी की हुदूद में बल्दियाती मसाइल के हल की रफ्तार को तेज़ करके आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए जामिया हिकमत अमली से मनसूबों को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। म्यूनिसिपल कमिश्नर आफाक सईद और इलाका मुअज़्ज़िज़ीन के हमरा सेवरेज की डाली जाने वाली लाइन के काम का मुआयना करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी इकबाल अहमद मिरानी ने कहा कि इंतजामिया बल्दिया किमाड़ी आवाम को बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के लिए भरपूर जिद्दोजहद में मसरूफ अमल है। बल्दिया किमाड़ी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत नकासियाब की छोटी बड़ी लाइनों की तब्दीली और मरम्मत का काम इंतहाई बर्क रफ्तारी से जारी है। जिन इलाकों में नकासियाब की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी इकबाल अहमद बिरारी ने यकीन दिलाया कि महदूद वसाइल में रहते हुए इंतजामिया ने नकासियाब के मसाइल पर काबू पाने के लिए जामिया मनसूबा बंदी के तहत हिकमत अमली वज़ा की है ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा बल्दियाती सहूलियात मैसर आ सके। इलाका मुअज़्ज़िज़ीन ने एडमिनिस्ट्रेटर और म्यूनिसिपल कमिश्नर का सेवरेज लाइन तब्दील और तामीर और मुरम्मत करवाने पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर दीगर अफसरान भी उनके हमराह मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियो कहते हैं कि जिला कौंसिल की अवाम मुतमईन रहे, तरक्याती कामों का आगाज जल्द शुरू कर दिया जाएगा। MP राजा अब्दुल रज़ाक और क्लिक और दीगर इदारों के आला हुक्काम से अपने ऑफिस में मुलाकात के दौरान एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियो ने कहा कि तमाम मसाइल से बाखूबी आगाह हैं, मिलकर मुशावरत से ऐसा प्लान बनाएंगे जो सबकी तवक्कुआत के मुताबिक हो। इसलिए कामों के इब्तिदा से कबल मुसलसल रवाबित किए जा रहे हैं ताकि तकमील के बाद शिकायत आया ना हो। आवाम के वसाइल को इस शफाफ अंदाज से ज़ेर इस्तेमाल कराना हुकूमत सिंध का काबिल सताइश इक़दाम है। जिला कौंसिल की अवाम मुतमईन रहे, तरक्याती कामों का आगाज जल्द किया जा रहा है, जबकि इब्तिदा से कबल 4 टीमें मुख्तलिफ औकात में सर्वे रिपोर्ट बनाएंगी और तकमील के बाद भी यही तरीक़ेकार होगा। हम आवाम के खादिम हैं, उनकी खिदमत जिद्दत के साथ कर रहे हैं। इस मौके पर MP अब्दुल रज़ाक ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि तवील अरसे से मलीर के मुख्तलिफ ओहदों पर रहकर आवाम की खिदमत कर रहा हो, लेकिन अब जिस अंदाज से काम किए जा रहे हैं माजी में भी इसकी नज़ीर कम ही मिलती है। नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की वलवला अंगेज क़यादत में हुकूमत सिंध इनकलाबी इक़दामात कर रही है। मौजूदा तमाम स्कीम्स की तकमील से नुमाया फ़र्क आया होगा जो इलाकाई तरक्की में मुआविन होगा। इस मौके पर ज़िले अफसरान अयाज हमीदुल्लाह बलोच, शरीफ शेख, सैयद आसिफ शाह, जावेद अख्तर, मसीउल्लाह शाह, इब्राहिम गुल, अमानुल्लाह, सीनियर सेफगार्ड स्पेशलिस्ट हुमा हालीपूटा, सैयद बाबर अली, एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट तैयब शफी, वक्कास इकबाल, साबका ज़िले अरकान हाजी अबू बकर मेमन, अख्तर आरिफानी, ख़वातीन समाजी रहनुमा रुबीना मेमन, आमना बिरोही, शकुफ्ता खातून और दीगर भी इनके हमराह मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी इकबाल अहमद मिरानी और म्यूनिसिपल कमिश्नर आफाक सईद ने बल्दिया जोन के मैकेनिकल डिपार्टमेंट के वर्कशॉप का दौरा किया। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी इकबाल अहमद मिरानी और म्यूनिसिपल कमिश्नर किमाड़ी आफाक सईद ने बल्दिया जोन के मैकेनिकल डिपार्टमेंट के वर्कशॉप का दौरा किया, जहां पर किमाड़ी जोन की 5 अदद गाड़ियां जो कि महकमे सैनिटेशन के महकमे की हैं वो रिपेयरिंग कर दी गई और इन डंपर और लोडर गाड़ियों के तमाम काम को मुकम्मल कर दिया गया और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नवेद सिद्दीकी ने तमाम गाड़ियां स्टार्ट करके दिखाई। इन गाड़ियों की चाबियां एडमिनिस्ट्रेटर ने स्टोर परचेज ऑफिसर किमाड़ी ताहिर बलोच के हवाले की और सख्ती से हिदायत की कि अपनी निगरानी में
में इंजन ऑयल को तब्दील किया जाए और उसकी देखभाल रखी जाए ताकि लंबे अरसे तक रिपेयरिंग की ज़रूरत महसूस ना हो। इन गाड़ियों की तैयारी पर म्यूनिसिपल कमिश्नर आफाक सईद ने मुसरत का इजहार करते हुए कहा कि किबाड़ी जोन में सफाई के हवाले से शिकायतों का अंबार लगा हुआ था और इन गाड़ियों को मैदान में उतारा जाएगा और सफाई सुथराई का निज़ाम मजीद बेहतर हो जाएगा। आपको बताएं कि बल्दिया कोरंगी इंतजामिया ने मलीर लियाकत मार्केट में अरसे दराज से कायम तजावुजात का खात्मा करके दुकानदारों और मकीनों का देरीना मसला हल कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी साजिदा काजी और म्यूनिसिपल कमिश्नर फहीम खान की हिदायत पर डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट मॉडल जोन और असिस्टेंट डायरेक्टर शाह फैसल जोन की निगरानी में मलीर लियाकत मार्केट में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान लियाकत मार्केट में सड़कों और फुटपाथ पर रखे गए केबिन, ठेले, पथारे और दीगर सामान जब्त किया गया। ऑपरेशन के दौरान मलीर लियाकत मार्केट की सब्जी मार्केट में गैर कानूनी दीवारें मुनहदम की गयी और सरकारी अराजी पर रक्षा और टैक्सी स्टैंड का भी सफाया कर दिया गया। बल्दिया कोरंगी के अफसरान का कहना था कि लियाकत मार्केट में तजावुजात का खात्मा मकीनों का देरीना मुतालबा था। शाह फैसल और मलीर जोन के अमले ने बाहमी ताउन से कामयाब ऑपरेशन करके तजावुजात का खात्मा किया। काफी अर्से से हमारे पास शिकायतें थी, बहुत से ऐसे मामला थे जो यहाँ पे खुद साख्ता ठेले पथारे लगा लिए हैं। दुकानदारों के हवाले से जो दुकानदारों को तहफ़्फ़ुज़ात है कि भाई हमारे दुकान के आगे पथारे लगा लिए, ठेले लगा लिए सियासी बुनियादों पर लोगों ने, तो उसको हमने रिमूव किया ताकि यहाँ पे आवाम को सहूलत मिले और यहाँ पे ख़वातीन आती हैं या जो भी ख़रीदार आते हैं उनको आराम से आने जाने का रास्ता हो। अब यहाँ पे लोगों ने अपनी बाइकें पार्क कर दी, गाड़ियाँ पार्क कर दी या चार चार ठेले दुकानों के आगे लगा दिए। तो हमारा मकसद किसी के कारोबार को डिस्टर्ब करना नहीं है, ना किसी को वो करना है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अगर कोई गैर ज़रूरी तौर पे चार चार ठेले खड़ा कर देगा और आमदोरफ्त के रास्ते रुक जाएंगे तो हम बिल्कुल उसको रास्ता खोलेंगे। और ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटर और MC साहब की भी डायरेक्टिव है कि पूरा इसमें आप अपने इम्प्लीमेंट करें और जहाँ जहाँ भी कोई ऐसी चीज़ हो वहाँ पे लॉकडाउन एजेंसी जो पुलिस है या रेंजर्स उनकी भी मदद हासिल करें। बाकी मशीनरी शाह फैसल जोन और मॉडल जोन के हवाले से मिलकर आज यहाँ ऑपरेशन किया है। मलीर लियाकत मार्केट के दुकानदारों और अवाम ने तजावुजात का खात्मा करने पर बल्दिया कोरंगी इंतजामिया का शुक्रिया भी अदा किया। मीठे पानी की किल्लत या पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम। रोशनियों के शहर कराची के बासी मीठे पानी की बूंद बूंद को तरस गए। कराची के इलाके लजबेला के रिहायशी 10 सालों से मीठे पानी से महरूम हैं। शहरी कहते हैं कि बोरिंग के खारे पानी पर गुजारा कर रहे हैं, हमारी परेशानियों पर सब खामोश हैं। कराची में मीठे पानी की किल्लत या गैर मुनसिफाना तकसीम। शहर के बासी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। रोशनियों के शहर कराची में पानी का मसला संगीन शक्ल इख्तियार कर गया। कराची के इलाके लजबेला के रिहायशी भी पिछले कई बरसों से मीठे पानी से महरूम हैं। इस मौके पर अहले इलाका ने बताया कि 10-11 साल पहले यहाँ पानी घरों में आता था, लेकिन 10 साल से हम पानी से महरूम हैं। सर यहाँ पे तकरीबन 8-9 साल हो गए। यहाँ पे पानी, मीठा पानी तो यहाँ पे है ही नहीं है। यहाँ पे तकरीबन जो सब लोग किराएदार रहते हैं, यहाँ पे सब गरीब मोहल्ला है यहाँ पे, और हम लोग जिसको भी दरख्वास्त देते हैं वो कोई नहीं सुनता, सब अपने अपने में लगे रहते हैं। पानी के लिए बहुत सी दरख्वास्तें अहले मोहल्ले ने जमा करवाई हैं, पर लेकिन पानी के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं आया। यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, वोट के लिए सब आ जाते हैं और पानी की दरख्वास्त दो तो कोई भी नहीं सुनता। यहाँ अपनी मदद आप वाला हिसाब है। ये जो बोरिंग का पानी है, ये बोरिंग का पानी भी हमें किसी ने मदद करवा के दी थी। सिर्फ खारा पानी आता है इस मोहल्ले में, मीठा पानी एक कतरा भी नहीं है। ये कोई 8-9 साल हो गए हम लोग को मीठा पानी बिल्कुल नहीं है। मीठा पानी ना होने की वजह से ये जो खारा पानी आ रहा है बोरिंग का, वो टेस्ट किया हुआ नहीं है। बगैर टेस्ट के बस बोरिंग लगा दिए और हम गरीबों को खुश कर दिया कि तुमको 24 घंटे पानी आएगा। लेकिन इस पानी की वजह से 1-2 बच्चे की डेथ भी हो चुकी है, क्योंकि ये पानी सही नहीं है। वो मासूम बच्चे समझते नहीं है, मुँह धोते हुए मुँह हलक में उतार जाते हैं ये पानी, तो उससे ये हमें खारा बोरिंग का पानी बहुत नुकसान दे रहा है। बराए मेहरबानी अगर हम गरीब इलाके में थोड़ी सी मदद कर दें और हमें मीठा पानी ला कर दे तो हम आपको खुदा से नीचे समझेंगे। 9 साल तो गए, बहुत पुराने रहते आ रहे हम। यहाँ पानी कितनी मुश्किल है, कभी कुछ मसला कभी कुछ मसला, हर चीज़ की टेंशन ही टेंशन है। 9 साल हो गए नहीं आ रहा है भाई पानी। मुश्किलात तो हमको तो घर में हर बात की मुश्किलात है।
मगर पानी की मुश्किलात बहुत है। हाँ, खरीद के ला रहे हैं, क्या गरीब लोग कभी नहीं खरीद पा रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम जारी है, जबकि गैर कानूनी हाइड्रेंट्स भी शहरियों के घरों तक पानी की फराहमी में रुकावट बने हुए हैं। शहर में पाइपलाइंस के जरिए तो पानी नहीं मिलता, लेकिन गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के जरिए महंगे दामों पर पानी की फराहमी एक मामूल बन गया है, जिन पर कार्रवाई के बावजूद भी चोरी छुपे ये काम जारी है। कैमरामैन सैयद ताबिश के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो वन न्यूज, कराची। शहर कराची के इलाके जमशेद रोड नंबर 1 पर वाक़े स्कूल की दीवार के साथ कई माह से सीवरेज का पानी जमा है। गंदे पानी के सबब इलाके के बच्चे मोज़ी अमराज का भी शिकार होने लगे। कराची में बोसीदा सीवरेज निजाम के तहत शहर के इलाके गंदे पानी से भर गए। बदबूदार पानी के तालाब का मंजर दिखाती ये शारा शहर कायद के इलाके जमशेद रोड नंबर 1 पर वाक़े है, जहां स्कूल की दीवार के साथ गटर का पानी पिछले कई माह से जमा है। घर के सामने सीवरेज के पानी से इलाका मकीन भी अजियत का शिकार है। कहते हैं कि हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। हमने कई बार दरख्वास्तें भी दी, लेकिन कोई बल्दियाती नुमाइंदा हमारी परेशानी देखने नहीं आया। ये 2 महीने 3 महीने से सही पड़ा हुआ, ये मामा के बेबी स्कूल है, ये कोई नहीं आता इसको देखने। इधर फ्लैट में 1-2 को डेंगू हो गए, कोई नहीं आता। ये गंदा पानी है, जितने दिन से पड़ा हुआ है, सब फ्लैट वाले बेजार। और इसी के साथ बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज।